جائز یعنی کہ اگر قیمت وہی ہو یا قیمت زیادہ ہو جائے ہر حال میں جائز ہے. اب یہ کہیے نا کہ اگر تو ادھار کی قیمت بھی وہی ہے جو نقد کی ہے تو پھر تو کوئی اختلاف نہیں، جائز ہے. اگر ادھار کی قیمت یا قسطوں کی قیمت وہی ہے جو نقد کی ہے تو پھر تو جائز ہے. لیکن اگر ادھار کی قیمت زیادہ ہے نقد کی قیمت کم ہے تو پھر ہے اس میں اختلاف ہے. کیا اختلاف ہے؟ بعض اس کو بیعتین فی بیع میں شمار کرتے ہیں کہ ایک ہی چیز کے دو سودے کیے جانے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ منع ہے. اور چیز کا قیمت کا زیادہ ہونا اس کے لیٹ ہونے کی وجہ سے ایک سود کی شکل ہے. اور دوسرے بعض علماء اس کو جائز کہتے ہیں. تو جائز کہنے والوں کی کیا دلیل ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت حلال کی ہے، یہ خرید و فروخت ہے. اور دوسرا عبداللہ بن عمرو بن عاص کی حدیث میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی اونٹ کم پڑ گئے جہاد کے لیے تو آپ نے ان کو لوگوں سے اونٹ لینے کا حکم دیا کہ ایک اونٹ کے بدلے میں 2 اونٹ دیے جائیں گے. یعنی اب یہ ایک اونٹ لے لیں اور بعد میں جب وہ اس اجلیا ہوا اونٹ ہے اس کی ادائیگی کی جائے گی تو 2 اونٹوں کے ساتھ کی جائے گی، ایک اونٹ نہیں. تو یہاں پر آپ نے ادھار کی شکل میں اس کو زیادہ کیا، اور زیادہ اس وقت کیا جب پہلے سے ہی شروع سے ہی یعنی کہ ادا کرتے ہوئے زیادہ کیا، بلکہ شروع سے ہی طے شدہ تھا کہ اس کو جب ادا کریں گے تو زیادہ کریں گے. تو یہ دلیل ہے. خیر تو اس میں قسطوں پر صحیح ہونے کی شرطیں کیا کیا ہم نے ذکر کی تھیں کہ سامان تجارت جو ہے معاہدہ کے وقت بیچنے والے کے قبضے میں ہو، اس کے اختیار میں ہو، اور معاہدے کے وقت یا اس کے بعد خریدار کو طے شدہ قسط زائد قیمت ادا کرنے پر مجبور نہ کیا جائے. اگر یہ قسط لیٹ ہوتی ہے تو قسط کے لیٹ ہونے پر اس سے زیادہ قیمت کا مطالبہ نہ کیا جائے. اسی طرح ادائیگی کی طاقت رکھنے والے کو جائز نہیں کہ وہ یعنی قسط کی ادائیگی جو ہے وہ لیٹ کرے بلا وجہ. تو بیچنے والے کو فروخت کرنے کے بعد فروخت کرنے والے کی اس پر کوئی ملکیت باقی نہ رہے، یعنی چیز جس کو بیچی گئی ہے مکمل اس کی ملکیت میں اس کو دے دیا جائے، بیچنے والا اپنی ملکیت اس پر باقی نہ رکھے. ہاں یہ ہے وہ گارنٹی کے لیے کیا کر سکتا ہے کہ گروی چیز لے سکتا ہے، رہن رکھ سکتا ہے، وہ لے سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس موضوع ہے دوسرا باب، سود کی تعریف، اس کا حکم اور اس کے مسائل. سود کیا ہے؟ اور سود کا بھی کتاب الویو سے تعلق واضح ہے کیونکہ اس میں مالی طور پر لین دین ہے. پہلا مسئلہ سود کی تعریف کیا ہے؟ سود کا لغوی معنی زیادہ ہے، ربا یربو. تو ربا کا لفظی معنی کیا ہے؟ زیادہ ہے. اور اصطلاحی طور پر خرید و فروخت میں ایک ہی سودی جنس کے تبادلے کی صورت میں بغیر کسی عوض کے بدلہ زیادہ بدل دینا. کیا تعریف ہے؟ خرید و فروخت میں لین دین کرتے ہوئے ایک ہی سودی جنس کیا مطلب کہ وہ جنسیں جس میں سود چلتا ہے. اور یہاں پر آپ کے علم ہونا چاہیے کہ سود تمام چیزوں میں نہیں ہے. یعنی پانی کی بوتل پر کیا سود ہے؟ ہاں، اگر سود نہیں پھر کیا کر سکتے ہیں؟ ایک کے بدلے میں 2 لے سکتے ہیں، سمجھے نا؟ اگر سود نہیں ہے تو ایک کے بدلے میں 2، اور اگر اس پر سود ہوتا تو کیا ہوتا؟ ایک کے بدلے میں صرف 1. تو یہاں پر مثال دی گئی ہے
کہ 100 گرام سونا کے بدلے میں 110 گرام سونا دینا، 100 گرام سونا لیا ہے اور اس کو 110 گرام دینا اس کا، یا 100 کلو گندم کے بدلے میں 110 کلو دینا، یہ سودی چیزیں ہیں۔ اچھا سودی چیزیں کیا ہیں؟ آگے ذکر آ رہا ہے، یہاں پر اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا کہ سودی چیزیں کیا کیا ہیں۔ 6 چیزوں کا ذکر آتا ہے، جس طرح کہ حضرت ابو سعید کی حدیث ہے، اس طرح حضرت عبادہ بن صامت کی حدیث بھی ہے کہ 6 چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ جس میں سود چلتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ الذهب بالذهب، سونا سونے کے ساتھ، والفضة بالفضة، اور چاندی چاندی کے ساتھ، والبر بالبر، بر کیا ہوتا ہے؟ بر گندم، گندم کے ساتھ، والشعیر بالشعیر، شعیر کیا ہے؟ جو کا تبادلہ جو کے ساتھ، والتمر بالتمر، تمر معروف ہے، والملح بالملح۔ ان 6 چیزوں کے بارے میں آپ کیا ملح معلوم ہے؟ ہاں جی، 6 چیزوں کے بارے میں آپ آتے ہیں، مثلاً بمثل، کہ برابر ہو جتنا لے اتنا دے، سواء بسواء، یدن بید، یعنی برابر بھی ہو اور ہاتھوں ہاتھ ہو، یدن بید، ہاتھوں ہاتھ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی چیز یعنی کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے دیں، جس کو نقد کہتے ہیں۔ فمن زاد او استزاد فقد اربا، الآخذ والمعطی سواء، جس نے زیادہ کیا یا زیادہ طلب کیا تو اس نے یعنی کہ دونوں جو ہیں اس نے ربا کیا، سود کھایا، تو سود کھانے والا الآخذ والمعطی سواء، اس میں دینے والا دونوں برابر ہیں، یعنی دونوں برابر کے گنہگار ہیں۔ تو یہ ہیں سودی چیزیں، 6 چیزیں۔ لیکن کیا یہ 6 چیزوں پر ہی منحصر ہے کہ سودی 6 چیزیں ہیں، زیادہ نہیں ہیں؟ تو بعض علماء تو کہتے ہیں 6 ہی ہیں، جیسے کہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کہنا ہے کہ سودی چیزیں صرف 6 ہی ہیں اور کوئی نہیں، جن کا حدیث میں ذکر آیا ہے۔ اور بہت سے فقہا ان کا کہنا ہے کہ نہیں، 6 ہی نہیں، یہ 6 جو ہے ایک مثال ہے، ایگزامپل ہے، اور جو بھی اس زمرے میں آئے گا سبھی اس پر سبھی سود چلے گا۔ تو خیر، تو 6 چیزوں کے زمرے میں کیا آتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم سونے چاندی کو دیکھتے ہیں، تو سونے چاندی اس کی وجہ کیا ہے اس پر سود آنے کی؟ کیونکہ یہ قیمت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ سونا چاندی سابقہ زمانوں میں کرنسی کے طور پر استعمال ہوتے تھے، قیمت کے طور پر استعمال ہوتے تھے، تو اس لیے جو بھی چیز کرنسی ہوگی، قیمت ہوگی، اس پر وہ سود میں آئے گی۔ تو اور باقی جو 4 چیزیں ہیں، گندم، جو، کھجور اور نمک، اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ اس میں کیا علت ہے؟ خوراک ہے، اور خوراک ہونے کے ساتھ کیا ہے؟ خوراک ہونے کے ساتھ ناپ تول کی جاتی ہے، یا اس کو ماپا جاتا ہے یا تولا جاتا ہے۔ تو یہ جو خوراک ہے ناپی تولی جاتی ہے، اس پر سود چلتا ہے۔ لیکن جو خوراک ناپی تولی نہیں جاتی، کیلے ہیں، مالٹے ہیں، سمجھے، اس طرح کے فروٹ ہے تازہ، تو یہ ویسے تو آج کل تولے جاتے ہیں، لیکن سابقہ زمانوں میں ان کو تولا نہیں جاتا تھا، نہ ماپا جاتا تھا۔ اس طرح سبزیاں ہیں، مختلف چیزیں ہیں۔ تو اور خوراک کا لفظ بھی ہے، خوراک کا معنی کیا ہے؟ خوراک کا معنی ایسی کھائی جانے والی چیز جو سٹور ہو سکتی ہو، جیسے کہ اناج وغیرہ ہے۔ تو باقی 4 چیزوں کے اندر کہتے ہیں کہ علت اس کی کیا ہے کہ وہ ناپی تولی جاتی ہو اور ساتھ خوراک ہو۔ تو جو اس طرح کی چیزیں ہیں اس میں زکوٰۃ ہوگی۔ فرض کرو، مثال لیتے ہیں، تل ہیں،
تل جانتے ہیں؟ تلوں پر زکوٰۃ ہے؟ نہیں ہے، خوراک نہیں ہے۔ اچھا، خوراک کا لفظ کیا معنی دیتا ہے؟ کہ جو عموماً لوگوں کے جو کھانے کا مین ذریعہ ہے، بعض اوقات چیزیں ہم کھاتے ہیں لیکن صرف وہ ایک مزے کے لیے، ان چیزوں کی اس حد تک، لیکن بعض چیزیں ہیں جو باقاعدہ خوراک ہیں ڈیلی کی، آپ کی فرض کرو آپ کی وہ غذا ہے کہ آپ نے اتنا لینی ہے، یہ خوراک ہے۔ جی ہاں، تو خیر اس حدیث پر بات کریں گے، اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سود کے بارے میں کہ سودی چیزوں کا یہ خرید و فروخت میں ایک ہی سودی جنس کے تبادلے کی صورت میں بغیر کسی عوض کے زیادہ بدل دینا، ان دو سودی چیزیں ہیں، سونے کے ساتھ مبادلہ کرتے ہیں، تبادلہ کرتے ہیں، تو سونا ہے، ان کے سونے کے ساتھ کریں یا سونے کے چاندی کے ساتھ کریں، تبادلہ کرتے ہیں تو بغیر کسی عوض کے زیادہ دینا، یہ سونا سودی چیزوں میں سے ہے۔ تو آپ سونے کے ساتھ تبادلہ کرتے ہیں تو کیا فرض ہے؟ فرض ہے کہ اس کو برابر کا لین دین کیا جائے، اور فرض ہے کہ ہاتھوں ہاتھ ہو، لیٹ نہ ہو۔ تو کیا ہے کہ سونا اگر 100 گرام ہے تو اس کا 100 گرام ہی ملنا چاہیے بدل میں، یہ نہیں کہ 110 گرام دے کر 100 گرام لے یا 100 گرام دے کر 110 گرام لے، ایسا نہیں۔ اس سے گندم ہے، ہم نے پڑھا ہے، والبر گندم یہ سودی چیزوں میں سے ہے، اس کا کیا ہے؟ آپ گندم سے تبادلہ کرتے ہیں، کس کے پاس اچھی گندم ہے اور آپ کے پاس وہ اچھی گندم نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ ہاں جی، کیا کریں گے؟ یعنی عام طور پر تو جس کے پاس اچھی چیز ہے ہاں کم دے گا یا اس کی قیمت زیادہ لے گا۔ یعنی فرض کرو میرے پاس بھی گندم ہے، آپ کے پاس بھی ہے، آپ کے پاس گندم اچھی ہے، میں آپ سے لینا چاہتا ہوں، اب میرے پاس گندم جو ہے کم درجے کی ہے، اس کا ریٹ بھی کم ہوگا، تو آپ کہیں گے کہ آپ مجھے 40 کلو دے دو، میں آپ کو 30 کلو دیتا ہوں، کیونکہ آپ کے پاس والی اچھی ہے، میرے پاس والی وہ اچھی نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ سود ہے، سود ہے۔ اس کی دلیل آتی ہے، بلال کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی خیبر سے کھجور لے کر آیا، تو آپ نے دیکھا کہ اچھی کھجور ہے، پوچھا کیا خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہیں؟ اسے کہا نہیں۔ تو پھر آپ نے کہ تم پھر کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کم درجے کی کھجور ہے وہ 2 سا دے کر 1 سا اچھی کھجور دیتے ہیں، اچھی کھجور ایک کی قیمت زیادہ ہے، کہتے ہیں کہ وہ ہم کہ جو اچھی کھجور نہیں ہے وہ 2 سا دے کر 1 سا لیتے ہیں، کیونکہ اچھی کھجور کی قیمت زیادہ ہے، دوسری کی قیمت کم ہے۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہی تو ربا ہے، عین الربا، یہی عین سود ہے کہ آپ جو ہے یعنی کہ تبادلہ کریں سودی چیز کے ساتھ، اور اس میں جو ہے تھوڑا دے کر زیادہ لیں یا زیادہ دے کر تھوڑا لیں، تو یہ سود ہے۔ اچھا، سود کا حکم کیا ہے؟ سود کا حکم شروع میں چلیے، اللہ کی کتاب میں اس کو حرام کیا گیا ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ اور جو باقی سود میں سے رہ گیا اس کو چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو، سود میں سے جو باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو۔ تو اس میں بھی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر خوف دلایا اور سود کو چھوڑنے کا حکم دیا، اور اگلی آیت میں کیا فرمایا؟
وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو آیت اس میں نہیں لکھی گئی کہ اگر تم نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے، اس لیے اس کا حکم کیا ہے کہ حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والوں کو سخت دھمکی دی ہے. فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کہیں کھڑے ہوں گے قبروں سے سوائے اس دیوانی کی طرح جس کو جن لگے ہوں، شیطانوں نے اس کو جکڑا ہو. تو اس میں کیا ہے کہ سود کھانے والے کو شاید قیامت کے دن کس انداز سے اٹھایا جائے گا. اور علماء کا کہنا ہے کہ قیامت کے دن اس کا اس انداز سے اٹھایا جانا حقیقت میں اس کی حالت کا بیان کرنا ہے کہ دنیا کے اندر کس قدر جو ہے وہ اس کی حرص ہے، اس کی ہوس ہے، حتیٰ کہ وہ جیسے مجنون ہو ایسے ہے. یعنی لوگوں کے مال ہتھیانے میں، لوگوں سے مال لینے میں، ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے میں اس کو ایسے جیسے دیوانہ ہے، پاگل ہوا ہے. تو جس طرح دنیا کے اندر وہ مال کی محبت میں، دنیا کی محبت میں پاگل تھا، دیوانہ تھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اسی انداز سے اٹھائے گا کہ لوگوں کے سامنے پاگل دیوانہ ہوگا، دیکھنے والے کو پتہ چلے گا کہ اس کا جرم کیا ہے، سود خوری. اچھا، اور اسی طرح رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے، سود کو کبیرہ گناہوں میں، اور ان لوگوں پر لعنت ڈالی ہے جو سودی لین دین کرتے ہیں. لعن اللہ آکل الربا موکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، فرماتے کہ لعنت ہو سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اس کے لکھنے والا اور اس کے دو گواہ، ان سبھی پر لعنت ہو. فرماتے ہم سوا، یہ سبھی برابر ہیں. برابر کس میں ہیں؟ گناہ میں، جرم میں. تو یہ سود کی حرمت کی، سود کے حکم کے حوالے سے اس کے حرام ہونے کی دلیلیں. اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے اس کے حرام ہونے کی وجوہات کیا ہے. سود کے حرام ہونے کی وجوہات کیا ہے کہ سود خوری اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ ہے، جسے ہم نے پڑھا ہے. سود کا معاملہ کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، لعن اللہ آکل الربا. سود کے 73 باب ہیں، 73 اس کے ابواب ہیں، جن میں سے سب سے ہلکا کتنا ہے کہ جیسے کو اپنی ماں سے زنا کر دے. ماں سے زنا کا جرم جتنا گھنونا بڑا ہے تو سب سے کم درجے کا سود وہ اس کی حیثیت یہ ہے. اور اگرچہ سود خور کا مال زیادہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ وہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اسی طرح اس کے نقصانات میں سے سودی معاشرے کے اقتصادی اعتدال کو تباہ کر دیتی ہے. کہ سود جو ہے، سود خوری معاشرے کے اقتصادی اعتدال کو تباہ کر دیتی ہے. کیسے تباہ کرتی ہے کہ سود خور جو ہے وہ مال اس کے پاس اور زیادہ آتا ہی جاتا ہے، اور جو اس سے مال لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں، وہ ہمیشہ دبتے ہی چلے جاتے ہیں، ہمیشہ دبتے ہی چلے جاتے ہیں. کیونکہ قرض جب لیتے ہیں تو کچھ قرض کا حصہ ہوتا ہے اور کچھ سود ہوتا ہے. اسی طرح سود خوری معاشرے کے اقتصادی اعتدال کو تباہ کرتی ہے. جس طرح ہمیں ذکر کی حدیث میں کہ سود خوری کی وجہ سے کیا ہے کہ کچھ لوگ مالدار سے مالدار ہوتے چلے جاتے ہیں اور اس کے مد مقابل کچھ غریب سے غریب اور فقر و فاقے کی بھی آخری لائن تک پہنچتے ہیں. اسی طرح اس کے لیے فقط ایک طبقہ فائدہ اٹھاتا ہے اور تمام تر اقتصادی نقصانات دوسرے طبقات کو برداشت کرنا پڑتے ہیں. جی ہاں، سود میں کیا ہے کہ صرف ایک طبقہ جو مالدار ہے تو وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور باقی نقصانات جو ہیں وہ سبھی دوسروں کو آتے ہیں جو بھی نیچے والے ہوتے ہیں. اسی طرح سود غیر شرعی طریقوں سے مال حاصل کرنے پر آمادہ کرتا ہے، کیونکہ سود کے اندر ویسے ہی مال غیر شرعی طریقے سے ملتا ہے انسان کو. تو پھر
کہ سود کیا ہے؟ غیر شرعی طریقوں سے مال حاصل کرنے پر آمادہ کرتا ہے آدمی. جب اس کی ہوس بڑھتی ہے تو نہ کہ صرف وہ ایک پر رہتا بلکہ اور زیادہ ان کے مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. اس کے ذریعے فقط ایک طبقہ ہو گیا. سودی معاملات کرنے سے انسان میں خود پسندی خود غرضی پیدا ہوتی. واضح ہے ان سود کے جو نتائج ہے، اس کے جو اثرات ہیں انسان پر، جب انسان صرف اپنی ذات ہی کو دیکھے گا، اپنے آپ ہی کے لیے ساری اس کی کوشش ہوگی، تو یہ خود غرضی ہے، خود پسندی ہے. اسی طرح مال جمع کرنے کی ہوس اس کی بڑھ جاتی ہے. اس میں بغیر کسی عوض کے دوسروں کا مال ہتھیایا جاتا ہے. یعنی آپ نے پرانا زیور دے کر نیا زیور خریدا، اب اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا عجیب ہو سکتی ہے؟ نیا زیور خریدا اور نیا زیور جو ہے ہاں کم ملا آپ کو، اور نیا پرانا زیور آپ نے زیادہ دیا. اس میں بغیر کسی عوض کے آپ نے کیا کیا؟ ہاں فائدہ حاصل کیا. سونا وہی ہے، پرانا بھی سونا، یہ بھی سونا ہے، لیکن کیا ہے؟ آپ دیتے کم، دے کم رہے ہیں، دے زیادہ رہے ہیں. یا پیسوں کا دیکھ لیے، کسی نے آپ سے قرض لیا تو آپ نے قرض دیا 1000 اور 1000 کے بارے میں لے رہے ہیں 1200، تو آپ 200 جو ہے وہ زیادہ بغیر کسی عوض کے لے رہے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کے پاس مال ہے. آپ کے پاس جو مال آپ کی ضرورت سے زیادہ پڑا ہوا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف مال کو دے کر ہی آپ تھوڑا دے کر زیادہ لے رہے ہیں. تو اس میں جسے بتایا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے مال ہتھیایا جاتا ہے. اس طرح سود خوری غیر صحیح مبادلہ ہے جو انسانی جذبوں اور رشتوں کو کمزور کر کے دلوں میں کینے اور دشمنی پیدا کرتا ہے. حقیقت ہے بھی کہ جب میں نے آپ سے قرض لیا، اور قرض لیا میں نے 10,000 اور دینا ہوگا آپ کو 12,000، اب میرے لیے ممکن ہے 10,000 جمع کرنا بھی مشکل ہو، چاہیے کہ 12,000 تک پہنچوں. تو جب میں نہیں دے سکوں گا، آپ کیا کریں گے کہ ٹائم بڑھا دیں گے اور سود بھی اس کی پرسنٹیج زیادہ کر دیں گے. اب 200 کی بجائے 300 ہو گیا، 400 ہو گیا، حتیٰ کہ بعض اوقات اصل جو رقم لی گئی تھی، جو قرض لیا گیا تھا، وہ کم رہ جاتا ہے، اور اس پر جو بڑھتا ہوا سود ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. اور کوئی شک نہیں کہ یعنی کہ سود کا معاملہ اس انداز سے کرنا، اس میں حرام زدگی بھی ہے، حرام خوری کا معاملہ بھی ہے، اور لوگوں پر ظلم بھی ہے. اور جس سے کیا ہے کہ جس کے پاس ظاہری بات، جس کا اوپر اس چٹی پڑی ہے، تاوان چڑھا ہے، اس کے اوپر اتنا قرضہ چڑھا ہے، تو اس کے دل میں سود کا دین جو دینے والا ہے اس کے متعلق اس کے دل میں کیا کینہ بغض ہوگا، واضح ہے. اس طرح سود خور جو ہے صرف اپنے مالی مفادات کو مد نظر رکھتا ہے، اوروں کے مجبوریاں، ان کی ضروریات اس کو نہیں دیکھتا. سود خوری سستی کاہلی کا عادی ہو جاتا ہے سود خور، کیونکہ اس کو بیٹھے بیٹھائے پیسہ مل رہا ہے، اور اس طرح کا آدمی پھر معاشرے کا، سوسائٹی کا ایک بیکار معطل انسان بن جاتا ہے. سود سے لوگوں سے خیر خواہی ختم ہو جاتی ہے، قرض حسنہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، یعنی لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، اور قرض حسنہ جو آدمی دیتا ہے کسی کو بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی یعنی کہ مفاد کے، اس کا دروازہ بند ہوتا ہے. اور اصل یہ ہے کہ آدمی اگر نے اس کو مال دیا ہے تو خرچ کرے لوگوں پر، اگر نہیں تو کم از کم ان کو قرض دے. اور حتیٰ کہ قرض دینے کو بھی ترغیب دی گئی ہے. ہم آتے کہ جو 2 بار آدمی قرض دیتا ہے کسی محتاج کو، کسی ضرورت مند کو، تو ایسے ہے جیسے اس نے اتنے مال کا ایک بار صدقہ دے دیا ہو. تو یہ تھا سود کے جو نقصانات ہیں اس کے حوالے سے. اس کے بعد سود کی قسمیں 2 بڑی قسمیں ہیں، ربا نسیہ اور ربا الفضل. ربا الفضل کیا ہے؟ فضل کے معنی زیادہ. جو ہم نے مثال دی تھی کہ 1000 کے 12، یہ ہے ربا الفضل، کہ ایک ہی جنس کی 2 سودی چیزوں کا تبادلہ کرتے ہوئے دونوں طرف مقدار برابر نہ ہونا.
تو سودی چیزوں کا ہم نے ذکر کر دیا تھا کون کون سی ہیں. 6 چیزیں کیا کیا ہیں؟ سونا چاندی، گندم، جو، ہاں جی، نمک اور کھجور. نمک، کھجور اور نمک، یہ 6 چیزیں ہیں جن کا حدیث میں ذکر آیا ہے. جی ہاں. اور ان کا سبب ہم نے بیان کیا تھا کیا کیا چیزیں ہی اسی پر محدود رہتی ہیں یا ایسے اور چیزیں ملتی ہیں. تو اس میں جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں پر اور چیزوں کو قیاس کیا جائے گا، کیونکہ یہ چیزیں بطور مثال بیان ہوئی ہیں. تو اور جو چیزوں کو قیاس کیا جائے کیسے کیا جائے گا کہ سونا چاندی قیمت کے طور پہ استعمال ہوتے تھے. سونا چاندی سابقہ زمانوں میں قیمت کے طور پر استعمال ہوتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کوئی بھی چیز جو سونے چاندی کی جگہ پر ہے، کرنسی کا نام جس کو دیا جاتا ہے، تو کیا ہے؟ ہاں، جو سونے چاندی کی جگہ پر ہے، اگر کوئی کرنسی ایسی بن جاتی ہے تو اس کا حکم وہی ہوگا جو سونے چاندی کا ہے. یعنی آج کل ڈالر ہیں، روپے پیسے ہیں، دینار ریالو ہیں، جو بھی ہے یہ سبھی سونے چاندی کی جگہ پر ہیں، اس کے متبادل ہے. بلکہ اب تو شاید سسٹم ختم کر دیا گیا ہے، ورنہ کسی بھی ملک کو جو ہے جس قدر اس کا سونا ورلڈ بینک میں ہوتا تھا اسی قدر اس کو کرنسی ایشو کرنے کی اجازت ہوتی تھی. تو جواز اس بات کی دلیل ہے کہ موجودہ جو پیپر کرنسی ہے یہ ساری اس سونے کے بدل میں ہے جو آپ نے جمع کروایا ہے. تو سونا اس لیے، لیکن فرض کرو اس کرنسی کے علاوہ کوئی اور چیز آ جاتی ہے، اور چیزیں آ رہی ہیں یہ پیپر کے علاوہ کیا کیا ہے؟ کرپٹو ہے، بٹ کوئن ہے، سمجھیں اس طرح کی چیز کرنسی آ رہی ہیں. تو ان کا حکم بھی اگر فرض کرو وہ جائز ہو، ان کا تعامل صحیح ہو، تو ان کا حکم بھی یہی ہوگا جو اس کا ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ سونا چاندی مثال ہے کس چیز کی؟ مثال ہے یعنی کہ کسی چیز کی قیمت ہونے کی، کسی چیز کو جو کرنسی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. تو جو بھی چیز ایسی ہوگی اسے اس کے اندر سود ہوگا پھر. اور باقی 4 چیزوں کے بارے میں ذکر کیا کہ فقہا کا کہنا ہے کہ خوراک ہو اور تولی جاتی ہو، ناپی جاتی ہو، تو جس کے اندر بھی یہ صفت ہو اس میں زکوٰۃ ہوگی. سرسوں ہے، خردل، زکوٰۃ ہے یا سود ہے؟ اس میں سود ہوتا ہے. خردل میں جانتے ہیں نا، اس میں سود ہوتا ہے. ہاں، یہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیے خوراک ہے، خردل خوراک نہیں ہے، تو پھر سود کہاں سے آئے گا؟ کیسے سود ہوگا؟ نہیں. اچھا، کیا دلیل ہے کہ 4 چیزیں جو ہیں ان کی علت جو ہے، ان کا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ خوراک ہو؟ اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الطعام بالطعام مثلا بمثل. مسلم کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ کھانے کا توازنہ کھانے کے ساتھ کیا ہے کہ جتنا دیا اتنا لے، مثلا بمثل، برابر. تو اس میں اس بات کا اشارہ ہے، دلیل ہے کہ جو بھی خوراک ہے اور ماپی تولی جاتی ہے اس پر زکوٰۃ ہے. اس طرح جو ہم نے خیبر کے کھجور کی مثال دی ہے، تو آپ نے اس پر بھی جب ان کو بتایا گیا، آپ کو بتایا گیا کہ ہم 2 سا لے کر ایک سا لیتے، 2 سا دے کر 1 سا لیتے ہیں، یعنی تو آپ کہ لا تفعل عین الربا، عین الربا، یہی تو اصل سود ہے، یہی اصل سود ہے. تو یہ ہے ربا الفضل، پہلی قسم. دوسری قسم ہے ربا نسیئہ. نسیئہ کے معنی کسی چیز کا لیٹ کیا جانا، تاخیر کیا جانا. کسی چیز کا لیٹ اور تاخیر کیا جانا یہ ہے نسیئہ. تو تاخیر کیا ہے کہ آپ کوئی سودی چیزوں کا تبادلہ کرتے ہیں اور ایک چیز دے دیتے ہیں اور دوسری چیز نہیں لیتے. یعنی جو سودی چیزوں کا تبادلہ کرتے ہیں تو کوئی جو چیز دی جاتی ہے اس کے مقابلے میں دوسری چیز کو ہاتھوں ہاتھ اسی وقت نہیں لیا جاتا، بعد میں لی جاتی ہے، بعد میں اس کو لیا جاتا ہے. تو یہ ربا نسیئہ ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی چیز نقد نہ ہو، نقدی نہ ہو. یعنی فرض کرو میں نے آپ سے گندم خریدی، گندم کے بدلے میں
اور گندم لے لی میں نے لیکن اس کے بدلے میں دی نہیں آپ کو، تو پھر کیا ہے؟ یہ ربا نسیہ ہے، کیونکہ تبادلہ کیا ہے لیکن فوراً نہیں ہوا۔ لیکن اس طرح ربا نسیہ سے کیا مستثنا ہے؟ کیسے خارج ہے؟ ہاں، کہ جس میں ایک طرف نقدی ہو، ایک طرف کیش ہو، پیسہ ہو۔ یعنی اگر میں گندم سے تبادلہ کرتا ہوں تو وہ تو مجھے ہاتھوں ہاتھ کرنا پڑے گی، لیکن فرض کرو گندم خرید لی اور اس کی قیمت بعد میں دی تو جائز ہے۔ جس طرح کی مثال دی گئی ہے کہ 1000 کلو گندم 1200 کلو گندم کے بدلے میں 1 سال کی مدت کے لیے بیچے، مقدار کی زیادتی اس مدت کے بڑھنے کی وجہ سے ہے، یعنی جو 1200 کیا ہے 1000 کے بجائے وہ مدت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ جی ہاں، اس کا حکم کیا ہے کہ یہ سود ربا نسیہ حرام ہے، کیونکہ وہ دلائل جو قرآن و حدیث میں سود کی حرمت کے بارے میں ہے، ان میں سے اکثر اس قسم کا اصل سود یہی ہے، بلکہ اصل سود یہ ربا نسیہ ہی ہے۔ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ لا تبیعوا منہا غائبا بناجز، کہ کوئی چیز جو موجود ہو اس کو غائب چیز کے بدلے میں نہ بیچو۔ یعنی ایک چیز موجود ہے، دوسری چیز جس کا لین دین کر رہے ہیں موجود نہیں ہے، تو یہ نہ ہو کہ جو چیز موجود ہے اس کو دے دیا اور جو بدلے میں اس کے بدلے میں جو چیز ہے وہ نہ دی۔ اور دوسری حدیث میں ہم آتے ہیں ما کان یدا بید فلا باس به وما کان نسیۃ فهو ربا، اگر چیز کو ہاتھ لین دین ہو تو یہ جائز ہے، لیکن اگر اس میں تاخیر لیٹ کر دی جائے تو یہی ربا ہے۔ جی ہاں، تو یہ ہے ربا نسیہ دو کے، ربا الفضل اور ربا نسیہ۔ ربا الفضل کے معنی جس میں ایک طرف مال زیادہ دیا جا رہا ہے تھوڑا لے کر، اور ربا نسیہ کیا ہے کہ جس میں مال سودی چیزوں کا لین دین کرتے ہوئے ایک چیز کو دوسری چیز سے جو ہاتھوں ہاتھ نہیں دیا گیا اس میں تاخیر کی گئی ہے۔ اچھا، سود کے حوالے سے چوتھا مسئلہ اور آخری مسئلہ، کچھ بعض مسائل ہیں، بعض شکل صورتیں ہیں جن کو دیکھا جائے گا کیا اس میں سود ہے یا نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اگر سودی سامان اسی کی جنس سے فروخت کیا جائے تو اس میں 2 شرطیں ہونی چاہیے۔ سودے کی مجلس میں دونوں فریق کا الگ ہونے سے پہلے قبضہ لینا، یعنی سودی چیز کا اگر کوئی لین دین کیا جاتا ہے ایک ہی جنس کا، یعنی سونے کا سونے کے ساتھ، چاندی کے چاندی کے ساتھ، یا سونے چاندی کا ایک دوسرے کے ساتھ، پھر کیا ہے سودے کی مجلس میں ہی دونوں فریق کا الگ ہونے سے پہلے قبضہ لینا، یعنی جو چیز فروخت کی ہے اور خریدنے والے نے بیچی ہے اپنے قبضے میں لے، اور دوسری شرعی اعتبار سے دونوں کا برابر ہونا، یعنی دونوں چیزیں برابر ہو، لین دین کی جانے والی ناپی جانے والی چیزیں ناپی جائیں اور وزن کی جانے والی ان کا وزن کیا جائے۔ لیکن اگر سودی چیز دوسرے سودی چیز کے بدلے میں بیچی جائے لیکن دونوں کی جنس مختلف ہو تو اس میں برابری کی شرط نہیں ہے، اور جب سودی چیز غیر سودی کے بدلے میں فروخت کی جائے اس میں کمی بیشی کا امکان ہے تو، اور قبضہ میں لینے کی بھی شرط نہیں ہے۔ جی ہاں، اگر سودی چیز کو غیر سودی چیز کے بدلے میں بیچا جاتا ہے، ایک طرف سونا ہے دوسری طرف لوہا ہے، ہاں، تو یہاں پر نہ قبضے کرنے کی ضرورت ہے اور نہ اس میں کمی زیادتی کا کوئی معاملہ ہے۔ آپ لوہا لے کر قیمت اس کی بعد میں دیں، قیمت پہلے دے دیں لوہا بعد میں لے لیں، سمجھے نا؟ تو اس میں نہ تو ربا نسیہ چلتا ہے اور نہ ہی ربا الفضل، کہ آپ نے یعنی 1000 دے کر 1100 واپس لیا یا 1100 واپس دیا، تو نہ اس میں ربا الفضل ہے اور نہ ربا نسیہ ہے۔ اچھا، ان مسائل میں سے کچھ مسائل دیے ہوئے ہیں۔ پہلا مسئلہ، ایک شخص نے 100 گرام سونے کے بدلے میں 1 ماہ بعد بیچا، یعنی سودا ہو گیا 100 گرام سونے کا 100 گرام سونے کے ساتھ، لیکن کیا ہے سونا مہینے یعنی بیچا اس کو مہینے بعد،
یعنی لے آپ نے پہلے لیا اور اس کو بدل بعد میں لیا، تو دونوں سودی چیزیں ہیں، ان کا ہاتھوں ہاتھ لین دینا ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ، ایک شخص نے 1 کلو گرام جو 1 کلو گرام گیہوں کے بدلے میں خریدے، جو اور گندم کلو کے بدلے میں، یا 2 کلو کے بدلے میں، ایک طرف گندم ہے دوسری طرف جو ہے، ہاں، تو 100 اپنے 1 کلو گندم دے کر 2 کلو جو لے رہا ہے، جائز ہے ناجائز ہے؟ جائز کیوں ہے؟ ہاں، کیونکہ جنس بدل گئی، ایک طرف جو ہے دوسری طرف گندم ہے۔ لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ مجلس کی جو کہ خرید و فروخت کی مجلس ہے، جو سودے کی مجلس ہے، اسی میں ہاتھوں ہاتھ دیا ہے، کیونکہ دونوں سودی چیزیں ہیں، جو بھی اور گندم بھی، تو اس میں برابری کی شرط تو نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہاتھوں ہاتھ لی جائیں، اگر نہیں لی جاتی تو یہی ربن نسیہ ہے۔ اس طرح تیسری مثال، اگر کوئی شخص 50 کلو گرام گیہوں ایک بکری کے بدلے میں بیچے، 50 کلو گندم دے کر ایک بکری، کیا خیال ہے؟ دونوں سودی چیزیں ہیں؟ نہیں، دونوں سودی چیزیں نہیں ہیں، اس لیے 50 کلو گرام کے بدلے میں بکری بیچنا لینا جائز ہے، اور اس میں مجلس میں بھی قبض کرنے کی ایک فوری طور پر قبضہ لینے کی بھی شرط نہیں ہے، فوری طور پر قبضے کی شرط بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں برابری کی شرط ہے کہ اگر فرض کرو بکری کا وزن 20 کلو ہے تو آپ اس کو 20 کلو گندم میں، ایسا نہیں، بلکہ 50 کلو گندم کے بارے میں بکری اس کے بدلے میں تو جائز ہے۔ چوتھا مسئلہ، ایک شخص نے $100 $110 میں بیچا، تو اس کا ایسا کرنا جائز نہیں، کیونکہ ایک ہی سودی جنس کے تبادلے میں برابری ضروری ہے، 100 کلو کے بدلے میں $100 کے بدلے میں ہوگا۔ اچھا، اس کا پانچواں مسئلہ، ایک شخص نے $1000 اس شرط پر قرض لیا کہ 1 مہینے کے بعد $1200 واپس کرے گا، تو ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے، جو کہ صاحب کا مسئلہ ہی گزرا ہے۔ جی ہاں۔ چھٹا مسئلہ، کسی نے چاندی کے 100 درہم 10 دینار سونے کے بدلے میں بیچے، 100 گرام چاندی ہے یا 100 درہم ہے اور 10 گرام سونا ہے، جائز ہے ناجائز ہے؟ ہاں جائز ہے۔ کیوں ناجائز ہے؟ کیونکہ جنس بدل گئی، ایک طرف سونا ہے دوسری چاندی ہے، لیکن دونوں سودی چیزیں ہیں، اس لیے ان کا ایک ہی مجلس میں قبضہ لینا ضروری ہوگا۔ ساتواں، سودی بینکوں کے حصوں اسٹاکس کا اس کی خرید و فروخت کرنا جائز نہیں، کیونکہ نقد کے بدلے میں نقد کو بیچنے کی طرح ہے، جس میں نہ تو برابری ہے اور نہ ہی قبضہ ہے۔ تو یہ تھا سود کے بارے میں کچھ۔ ہاں، $1000 دے اور پھر جو ہے وہ 1000 ہی واپس کرے، لیکن خوشی سے 200 بڑھا کے دے دیتے۔ ہاں جی، پہلے سے کچھ طے نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب کا سوال ہے کہ آدمی $1000 اس نے لیا ہے قرض کے طور پر، ادھار کے طور پر، اب اس کو ادھار واپس کر رہا ہے، تو اس کو 1000 دینے کے بجائے 1000 100 200 دیتا ہے، یعنی زیادہ کر دیتا ہے، تو کیا جائز ہے ناجائز ہے؟ کب جائز ہوگا؟ پہلے سے، یعنی کہ کیا اس کا نام کیا؟ ہاں، پہلے سے طے نہ ہو، ہاں، جب دے رہا ہے اس وقت اپنی خوشی سے دے دیا، وہ الگ بات ہے، لیکن پہلے سے طے ہو کہ تم نے 1000 کے 11 دینے ہیں، 1100 دینے ہیں، تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ سود ہے، لیٹ کرنے کی شکل میں بھی زیادہ کرنا سود ہے، اس لیے ہم نے بتایا ہے کہ قسطوں پر کوئی چیزیں لیتی ہیں تو قسطوں پر ادھار پر چیزیں
قسطوں پر لینے کی وجہ سے اس کا ریٹ بڑھ جانا، زیادہ ہونا، اس حد تک تو جائز ہے. لیکن اگر قسط لیٹ کرتے ہیں تو اس پر مزید کوئی جو جرمانہ ڈالا جاتا ہے اور مزید اس کو بڑھایا جاتا ہے، اور یہ ہے جو سود ہے. بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیر.